بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 173 اور پانچویں قسط ہے، یعنی آج کے لحاظ سے آخری قسط ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم 5 قسطیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ غزوہ خندق، جسے جنگ خندق بھی بولتے ہیں، بیٹل آف ٹرینچ بھی بولتے ہیں. 420 ہے یہ پیج، 420 یعنی 420 یہ پیج نمبر ہے. ناظرین، یہ غزوہ خندق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ رہے ہیں غزوہ خندق کا. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں. اور جب نگاہیں کج ہو گئیں دل حلق میں آ گئے، دل حلق میں آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. سبحان اللہ. یہ سورت نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 10ویں اور 11ویں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد، تو ہم سے وعدہ کرتے تھے، تم ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں. بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وحدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا ویستاذنوا فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورة وما هي بعورة ان یریدون الا فرارا. سورت نمبر 33 کی 12ویں اور 13ویں آیت ہے یہ. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی پڑے نہیں تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے. ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بد عہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے. اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو. مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو. اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نپٹنے کا پروگرام بنایا، اور اسی پروگرام کے ایک جزو کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دے کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے. لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی، جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروپوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا. اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں
اوئینہ بن حسن اور حارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیں، تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر، جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا، ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی، مگر جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تب تو بلا چوں چراں تسلیم ہے، اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک اور بت پرستی پر تھے، تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی تمنا کر سکتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے، واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلواریں دیں گے۔ سوال کیا انہوں نے، کیا ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ، اللہ کی قسم، ہم تو انہیں صرف اپنی تلواریں دیں گے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر بن شجی تھا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ تھوڑا لمبا ہے، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کل بقیہ حصہ انشاءاللہ، اس کا ابھی چل رہا ہے، واقعہ لمبا ہے، انشاءاللہ کل بقیہ حصہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔ حضور جس دم جہاں میں آئے خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں۔ وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں۔